الحمد لله أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين وأنزل عليه كلامه الكريم هدى ورحمة لقوم مؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد بن عبد الله الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وخلفائه الراشدين المهديين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الحكيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ پاک جل شانہ و عما نوالہ کی حمد و ثناء اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، عزیز بھائیوں، محترم بزرگوں، معزز اور محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک کچھ خوش نصیب طلباء کے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی سعادت، مکمل کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد، ناظرۃ القرآن مکمل کرنے کے بعد آج ان کو جو دستار فضیلت سے نوازا جا رہا ہے، اس حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنی اس پاک کتاب کے بارے میں خود جو تعارف ابتدا میں کروایا، تو اس سے ہی ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید دراصل عمل کرنے کی چیز ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کو راہ دکھانے والی کتاب ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو ہدایت کہتے ہیں راستہ دکھانے کو۔ قرآن مجید انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے تشریف لایا۔ کس چیز کا راستہ، منزل کیا ہے؟ ظاہر ہے جو مومن ہے اس کو یہ بتا دیا گیا کہ بالآخرۃ ھم یوقنون، صاحب ایمان وہی ہے جو آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے، شک نہیں کرتا، یقین رکھتا ہے۔ شک اور یقین میں جو فرق ہوتا ہے وہ آپ ذی شعور حضرات بخوبی سمجھتے ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے،
تو ختم نہیں ہو جانا، بلکہ میری ایک آگے اگلی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور وہ جو اگلی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، خالدین فیہا، اس میں پھر اختتام نہیں ہوگا، ہمیشہ جاری رہنے والی زندگی ہے۔ تو اس زندگی میں جو آسائش ملے گی تو اصل آرام اور سکون اور آسائش وہ ہوگی، اور اس زندگی میں اگر کوئی تکلیف آئی تو اصل تکلیف وہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر یہ جو آخرت میں منازل ملیں گی دو ہی ہیں، ٹھکانے دو ہی ہیں، یا تو انسان جنتی کہلائے گا یا جہنمی قرار پائے گا، اور یہ فیصلہ ہوگا اس کے اعمال کی بنیاد پر، اس کے عقائد و ایمان کی بنیاد پر، یعنی اعمال صالحات تو باقی رہیں گے، ان پر ایمان کی مہر لگی ہوگی تو کام آئیں گے، اور اگر ایمان کی سلامتی نہ رہی تو سارا کچھ بیکار چلا جائے گا۔ تو ایمان اور عمل صالح کے تناظر میں انسان کے لیے فیصلہ کیا جائے گا کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ جنت ایسا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت کے برابر یا ایک کوڑا رکھنے کی مقدار بھی اگر جنت کسی کو مل جائے تو ساری دنیا کے خزانے ملنے سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہے۔ اور لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم اتنی شدید عذاب والی جگہ ہے کہ جس کو سب سے نرم عذاب ملے گا، سب سے ہلکا عذاب ملے گا، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور باقی جسم اس کا آگ میں جل نہیں رہا ہوگا، آگ کی جوتیاں پاؤں میں پہنائی جائیں گی، اور اس کی تپش سے اس کا جو دماغ ہے سر کے اندر اس طرح ابلے گا جس طرح چولہے پر ہنڈیا پکاتے ہوئے اس میں شوربہ ابلتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی خوفناک جگہ ہے جس کے ادنا عذاب کا یہ عالم ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس سے بچنا اور جنت کو حاصل کرنا، یہ دو چیزیں ہیں جو مقام ہیں آگے جہاں تک انسان کی زندگی کا جو راستہ منزل جو چل رہی ہے۔ فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل، دنیا میں تو مسافر کی طرح رہے۔ تو مسافر آخر اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس منزل کا صحیح راہ کون سا ہے یہ بتائے گا قرآن مجید فرقان حمید۔ اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کو ہدایت دکھانے والی، راستہ دکھانے والی کتاب ہے، ہدایت دینے والی یعنی راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ تو ظاہر ہے قرآن مجید فرقان حمید سے راہ عمل کا تعین تو وہی کرے گا جو اس کو سمجھنے کے قابل ہوگا، اور قرآن مجید اصل ہے سمجھنا اسے، لیکن کوئی بھی کتاب ہو اسے سمجھنے سے پہلے تو اس کو پڑھنا لازم ہے۔ بندہ پڑھ ہی نہ سکے تو سمجھے گا کیسے، اور سمجھے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا، اور عمل نہیں کرے گا تو پھر کتاب ہدایت سے اس نے ہدایت کیا حاصل کی۔ تو اصل چیز تو ہے آگے، ابھی منزل آگے ہے۔ جن خوش نصیب طلباء نے قرآن مجید کو پڑھنے کی سعادت پائی ہے، آگے ان کے لیے ابھی منزل باقی ہے، وہ ہے قرآن سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرنا، اس کے لیے علم دین پڑھنے کے لیے ان کی ذہن سازی کی جانا۔ تو لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمال کرم فرمایا کہ اپنے غلاموں کو اس کتاب ہدایت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس کتاب ہدایت کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے اللہ کے حبیب ہمارے آقا و مولا سیدنا و مولانا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے باتیں ارشاد فرمائیں، اس کے کچھ ایسے فضائل ارشاد فرمائے کہ جو بھی سنے اس کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے، اس کے دل کے اندر ایک ذوق پیدا ہو جائے کہ میں بھی اس پاک کتاب کو پڑھنے والا بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے جو اپنی امت کو پیغام دیا کہ میں جانے والا ہوں لیکن تم میں کچھ چھوڑ کر جانے والا ہوں،
دو چیزیں چھوڑ کر جانے کا آپ نے اعلان فرمایا، انا تارک فیکم الثقلین۔ جامع ترمذی حدیث کے مطابق ایک ہے قرآن مجید کتاب اللہ، اور دوسرا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اطرتی اہل بیتی۔ اور بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ان دو میں ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرا فرمایا سنتی، میری سنت ہے۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے، آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہمارے لیے جو چیز چھوڑ کر گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کتاب اللہ۔ فرمایا دو چیزیں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے ایک زیادہ بڑی ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کے غلام، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کو ماننے والے، ان کا نام لینے والے اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھیں۔ ظاہر ہے انسان کسی بھی چیز کی طرف رغبت اور توجہ اور اس کی طرف میلان طبیعت کا تبھی رکھتا ہے جب اسے اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کے جو فوائد بیان فرمائے محض پڑھنے کے، تاکہ امت اس کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھے۔ اگر کسی کو پورا سمجھنے کی اور عالم بننے کا موقع نہیں بھی ملتا تو پھر بھی وہ یہ کہہ کے قرآن پاک سے پیچھے نہ رہ جائے اور اس کی محبت دل سے نہ نکال دے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا، میں کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو محض پڑھنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ایک حرف پڑھنے کے بدلے بھی 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب آپ سوچئے اور غور کیجئے کہ جس کتاب مقدس کا ایک، اور پھر خود اس کی تفصیل وضاحت کر کے فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم یہ ایک ہے، بلکہ یہ 3 حروف ہیں، اور جو اتنا بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی 30 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اور پھر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مبارکہ روایت ہے، متفق علیہ ہے، امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ مشکات المصابیح سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ فرمایا جو قرآن پڑھنے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، اچھی ادائیگی کرتا ہے، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتا ہے، اچھا لحن اس کو حاصل ہوتا ہے اور وہ مہارت حاصل کرتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے میں، فرمایا اس کو تو اللہ تعالیٰ بڑی عزتوں سے نوازے گا۔ لیکن یہ تو ہوتا ہے کہ جس بھی شعبے میں کوئی بندہ محنت کرے اور اس میں مہارت حاصل کر لے تو اس کو تو اجر زیادہ ملتا ہی ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے۔ جو بھی کسی فن کا ماہر بن جاتا ہے اس کو اس کے بدلے میں زیادہ ہی اجر اور ثواب یا اس کی جزا ملتی ہے یا اس کی تنخواہ زیادہ لگ جاتی ہے۔ لیکن جس کو کچھ کام سیکھنے میں مہارت نہ ہو سکے حاصل اور محنت کے باوجود جو کام پوری طرح نہ سیکھ سکے اس کو تو کوئی زیادہ تنخواہ نہیں دیتا، نہ اس کو کوئی اپنے ہاں ملازم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتوں کا اعلان فرمایا جب قرآن پڑھنے والا بندہ قرآن پڑھتا ہے اور ماہر ہو جاتا ہے پھر تو اس کو اللہ عظمتوں کے تاج عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو نہیں ماہر بن پاتا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق، فرمایا وہ جو قرآن پڑھتا ہے، یقرأ القرآن، قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اس کی زبان پہ وہ پوری طرح جاری نہیں ہو پاتا، اس میں کوئی لکنت آ جاتی ہے یا اس کے کوئی ذہن کا مسئلہ ہے، یادداشت کام نہیں کرتی، ادھر پڑھتا ہے ادھر بھول جاتا ہے، یا ادائیگی پوری طرح نہیں کر سکتا اور اس پر وہ بڑا بھاری عمل ہو جاتا ہے، شاق گزرتا ہے اس کو پڑھنے میں، لیکن وہ اپنے دل میں اللہ کے کلام کی محبت رکھ کے اسے پڑھتا رہتا ہے، فرمایا لہو اجران، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، لہو اجران، اس کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے، 2 اجر عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو۔ کوئی مالک بھی نکمے بندے کو ڈبل تنخواہ نہیں دیتا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ رب تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ اس کو عمل کی محتاجی نہیں ہے، بندہ کچھ بھی نہ کرے۔ اعلان فرمایا خود کہ تم ساری مخلوقات
اور سارے انسان، سارے جن، کوئی بھی پیچھے نہ رہے، سارے سجدے کرنے شروع ہو جائیں، سارے بندگی میں مشغول ہو جائیں، فرمایا میری بادشاہی میں تو ایک ناخن کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے تو، اور اگر سارے چھوڑ بھی دیں تو میری بادشاہی میں ایک ناخن کے برابر نقصان نہیں کر سکتے، تو پرواہ تو اسے کوئی نہیں۔ واللہ الغنی، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی رحمتیں جب متوجہ ہوتی ہیں تو جو پوری طرح ماہر نہیں بھی بن سکتا، جو پوری طرح قرآن مجید کو نہیں بھی سیکھ پایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بھی ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی میرا امتی قرآن سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھے، بھلے وہ ایک دن میں ایک لفظ ہی پڑھتا رہے اور اسی کو یاد کرتا رہے، اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرما دے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی پسند ہے، اس لیے فضائل بیان فرما رہے ہیں، اس لیے یہ تمغہ اور یہ ڈگری جاری فرما رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے۔ تو ہر کوئی یہ اس لیے فرمائے گا، ہر کوئی چاہتا ہے میں بڑا بن جاؤں معاشرے میں، تو ہم دولت کے زور پر معاشرے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں، ہم مال کے زور پر، ہم جگیروں کے زور پر، ہم پلازوں کے زور پر، ہم فیکٹریوں کے زور پر، ہم چاہتے ہیں کہ بڑا امیر بن کر ہم دوسروں پر فوقیت حاصل کر لیں گے، لیکن یہ فوقیت کیا ہے؟ یہ کتنے دن کی ہے؟ اصل فوقیت تو وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی میں عطا کر دی جائے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہمیشہ کی زندگی میں سب سے افضل اور اعلیٰ بن کر رہنا چاہتے ہو تو پھر قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہیں سب سے بہترین بنا دے گا، اللہ کی بارگاہ میں تم سب سے اعلیٰ بن جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھو۔ سمجھنے کا مرحلہ آ گیا، پڑھنے پر بھی یہ فضیلتیں ہیں۔ فرمایا تم قرآن پاک کو پڑھ، یہ ناظرۃ القرآن کے فضائل میں ہے، تم قرآن پاک کو پڑھتے رہا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، فرمایا جو قرآن مجید کو پڑھنے والے لوگ ہیں نا، قرآن پاک قیامت والے دن خود ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرمائے گا کہ میدان قیامت میں یہ اپنے پڑھنے والے کو کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی محبت کی عظمتیں بیان فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جب بھی نماز پڑھتا ہے تو اس میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اور قل هو اللہ احد سورہ جو ہے اس کو بار بار پڑھتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا، پوچھا اس کے بارے میں کہ کیوں تو یہ بار بار پڑھتا ہے، دوسری صورتیں بھی تو ہیں؟ تو اس نے عرض کیا انا احب ان اقرأها، کیونکہ اس میں رحمان پاک اللہ رب العزت کی صفت بیان ہوئی ہے توحید کی، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس کو پڑھتا رہا کروں اور اپنے رب کی صفتوں کا ذکر کرتا رہا کروں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، فرمایا جاؤ اس کو بشارت دے دو کہ یہ اگر اللہ کے کلام کی ایک چھوٹی حجم میں جو صورت ہے اگر اس سے محبت کرتا ہے دل میں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اپنا محبوب بنا چکا ہے، اللہ اس کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ تو یہ جو فضائل انفرادی طور پر بھی تھوڑے تھوڑے حصے کے بھی بیان فرمائے، اور اس کے لیے تو یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تیسرا حصہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو مختصر قرآن مجید کے اجزاء کے فضائل بیان فرمائے، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ کوئی پورا نہیں بھی پڑھ پاتا تو کچھ نہ کچھ تو لازمی پڑھے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جس کے پاس قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ محفوظ نہیں ہے تو وہ تو ایسے ہے جیسے ویران مکان ہوتا ہے، ویران مکان، بے آباد، اجڑا ہوا مکان۔ تو بندے کے ایمان کی آبادی اس میں ہے کہ اللہ کے کلام سے محبت بھی کرے، اللہ کے کلام کو پڑھے بھی، اور نہ بھی پڑھ پائے تو پھر بھی کوشش کرتا رہے۔ اس کوشش میں
ایک تو آپ نے یہ دیکھا کہ سنا ابھی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے، جس کو جو نہیں بھی پڑھنے کے قابل بنتا اس کو بھی۔ تو اس میں آپ ابھی تو بچوں کی دستار بندی دیکھیں گے کہ ان کو شرف ملا ہے ناظرات القرآن پڑھنے کا، لیکن میں یہ آپ کو ایک اور بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب قاری صاحب ان چھوٹے لڑکوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی تھوڑا توجہ کیا کریں، جو بڑی عمر کے ہو گئے ہیں نا ان کو بھی سوچنا چاہیے تھوڑا سا کہ وہ بھی اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اور بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تو پھر بھی یہ نہ سمجھیں میری تو لنگ گئی ہے میں ان کی پڑھنا، یہ نہ سوچیں۔ قرآن مجید کے پڑھنے میں یہ بات نہیں ہے۔ آپ کتنے ہی صحابہ کرام کے احوال زندگی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زیادہ تر رسول پاک علیہ السلام کے اصحاب وہ ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں جا کے اور جوانی سے اگلی منزلوں میں جا کے قرآن مجید پڑھا ہے۔ اور اس پر میں آپ کو ایک حدیث پاک فضیلت کے لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ اب جو نوجوانوں نے پڑھ لیا تو جو بوڑھے رہتے ہیں نا ابھی جن کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ذرا سوچیں اور قاری صاحب کو غنیمت سمجھیں اپنے پاس جتنے دن موجود ہیں، تو ان سے کچھ نہ کچھ وہ بھی فیض حاصل کر لیں۔ جنہوں نے ان بچوں کو پڑھایا ہے وہ آپ کو بھی پڑھائیں گے، ایک ایک لفظ بھی اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس میں اپنے آپ کو طالب قرآن کی حیثیت سے بٹھا لیں گے، روزانہ 2-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھے اور قاری صاحب سے عرض کیا کہ جناب میرا 1-2 لفظ مجھے بھی پڑھا دیں، اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ مدینہ مبارکہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے، میرے سامنے شرح الصدور امام جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث پاک آپ سماعت کیجئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن ثم مات قبل ان یستظہرہ، فرمایا جو بندہ قرآن پڑھنا شروع کرے اور قرآن مجید کو پورا مکمل نہ پڑھ سکے اور موت آ جائے، قرآن پاک کو پورا نہ پڑھ سکے لیکن موت آ جائے، تو اس حال میں جب اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا کہ تو جا کے اس کو قبر میں باقی کا قرآن تعلیم دینا شروع کر دے۔ قبر کے اندر قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے اور کیا چاہیے؟ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جو بندہ قرآن کی طلب میں، قرآن کے ساتھ محبت اور ذوق میں دنیا سے جائے گا، اور تھوڑا تھوڑا پڑھنے میں بھی بندہ قرآن کا طالب بن جاتا ہے، طالب قرآن طالب علم بن جاتا ہے، تو اس طرح وہ فوت ہو گیا اگر، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور یہ تو امام سیوطی نے روایت کی ہے، اور اس کی جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تناظر میں ایک قصہ واقعہ بھی لکھا ہے چھوٹا سا، کہتے ہیں مصر کے اندر ایک بڑا نیک بندہ تھا جو قبریں بنایا کرتا تھا، تو ایک دن وہ قبر بنانے کے موقع پر زمین کھود رہا تھا، تو پتہ نہیں تھا پرانی قبرستان میں پرانی قبریں بھی کچھ ہوتی ہیں، نیچے قبر تھی، جب اس نے کسی کا وار کیا اور وہ مٹی اٹھانے لگا تو نیچے والی قبر کا جو تختہ تھا وہ اکھڑ گیا، تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ نیچے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے چوکور چوکڑی مار کے، اور سبز کپڑا اس کے جھولی میں ہے، اور اس پر اس نے قرآن مجید کو رکھا ہوا ہے اور تلاوت کر رہا ہے۔ اور اس نے جب اوپر سے یہ آواز سنی تو چہرہ اوپر کیا اور پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیونکہ اٹھنا تو قیامت کو ہے قبروں سے، تو اس نے کہا نہیں میں قیامت تو نہیں آئی، یہ غلطی سے قبر اکھاڑ دی گئی ہے۔ تو اس نے کہا پھر ہمیں تنگ نہ کرو۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حدیث پاک جو آئی ہے اس کے ساتھ ایک اور جامع ترمذی کی حدیث سیاستہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک رسول پاک علیہ السلام کے صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تھا، تو وہاں قبر تھی، رات کے وقت انہوں نے خیمہ لگایا، وہ قبر کے قریب تھا، جب لیٹے تو قبر میں سے آواز آ رہی تھی سورہ ملک تلاوت کرنے کی، اور ساری سورہ ملک قبر میں اس نے تلاوت کر دی۔ ساری سورہ ملک جب تلاوت سن لی تو پھر وہ آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس کے جب تو تعجب تھا، حیرت تھی کہ زمین کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی ہے، تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، انہوں نے قصہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ صورت ہی اس شان والی ہے کہ جو اس کو روزانہ پڑھتا ہے یہ اس کے نجات کا ذریعہ بنا دی جاتی ہے،
یہ اس کو عذاب سے بچانے والی ہے، نجات دینے والی صورت ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تھوڑے تھوڑے جو قرآن مجید کے حصوں کی فضیلتیں بھی رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائیں، صرف مقصد یہ ہے کہ میرے امتی، میرے غلام قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ جڑے رہیں اور قرآن پاک کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت معاذ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کو پڑھے اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس پر عمل کرے، دو باتیں ہو گئی، قرآن مجید کو پڑھنا اور قرآن مجید کے اندر جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا۔ یہ ذرا آپ اگر فکرہ بول دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے بات۔ قرآن پڑھنے کی، آپ حفظ کے حوالے سے یہ حدیث مشہور ہے، لیکن حدیث پاک میں حفظ کی بات نہیں ہے، صرف پڑھنے کی بات ہے۔ وہ آپ ناظرہ کے طور پر بھی پڑھیں گے اور اس کے احکام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ ساری فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو اب اس میں بات صرف یہ ہے کہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عامل بما فیہ، جو اس میں ہے اس پر عمل کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تو اجر جو ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو روز قیامت نور کا ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ دکھائی دے رہی ہو۔ تو کیوں یہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی اولاد کو بھی قرآن مجید کی طرف لائیں، تو اس میں کچھ بھی اپنے دل میں خوف نہ محسوس کریں کہ ان کا کیا بنے گا اور یہ ہمارا سہارا بننے والے ہیں، تو یہ اگر قرآن کی خدمت کے لیے چلے گئے تو پھر ہماری دنیا میں سہارا کیسے بنیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں یہ خوشخبری دی ہے کہ دنیا میں تم فنا ہونے والی دنیا کی فکر میں پڑے رہنے کی بجائے اپنی آخرت کی فکر ذہن میں رکھ کے اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کی طرف لے آؤ۔ تو یہاں دنیا میں تم چاہتے ہو کہ بچہ پڑھے، زیادہ بڑا افسر بنے گا، ہمارے لیے بھی سر بلندی کا سبب بنے گا، سرفرازی کا سبب بنے گا، برادری میں، خاندان میں ہمارا سر اونچا ہو جائے گا اگر بچہ بڑا بن گیا اور افسر بن گیا اور یہ اچھا نمبر لے کر پاس ہو کر کسی عہدے پر فائز ہو گیا تو پھر یہ ہمارے لیے برادری میں سر اونچا کرنے کا باعث بن جائے گا۔ فرمایا یہ کیا ہے دنیا، پتہ نہیں تمہارا بیٹا، تم پڑھائی میں اس کو مشغول کرو، 16 جماعتیں پڑھانی ہے، ایم اے کروانا ہے، پھر ایم فل کروانا ہے، ڈاکٹریٹ کروانا ہے، پھر تمہیں پتہ نہیں نصیب بھی ہو اسے دیکھنا کہ نہ ہو، لیکن جہاں تم نے یقیناً جانا ہی جانا ہے اور جہاں کا سارا معاملہ تمہیں بالیقین ماننا ہے، وہاں جب تمہارے اولین و آخرین سارے جمع ہوں گے اور تمہارے سروں پہ نور کا تاج سجا ہوا ہوگا تو پھر دیکھنا کہ اللہ نے تمہیں کیسی بلندیاں عطا فرما دی۔ اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کی برکت سے، قرآن مجید کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے اللہ تمہیں کتنی عظمت شان عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن پڑھے اور اس کو مکمل کرے اور اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کیے ہوئے کاموں کو حرام سمجھے اور ان سے بچے، یہ شرط لازم ذرا ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب کوئی بچہ قرآن مجید پڑھنے کی طرف آتا ہے تو پھر یہ بھی کوشش کیجئے کہ وہ قرآن سمجھنے تک پہنچے، اور پھر یہی نہیں کہ وہ قرآن سمجھنے تک پہنچے اور پھر آپ اس کی دل آزاریاں کرنا شروع ہو جائیں اور اس کو مذاق کرنا شروع ہو جائیں، خاندان والے
دار برادری والے لوگ، اور اس کو پھر عمل کرنے سے دور کرنا شروع ہو جائیں اور اس کو تانے مینے اس طرح کے لگاتے رہیں، باتوں کے نشتر ایسے چلاتے رہیں کہ بیچارہ عمل کر ہی نہ پائے قرآن کے احکام پر۔ بلکہ کام یہ ہے ہمارا کہ جو بچہ قرآن کی طرف آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پھر قرآن سمجھنے کی طرف آتا ہے، قرآن سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی طرف آتا ہے، ہم اس کی دلجوئی کریں، ہم اس کا سہارا بنیں، ہم اس کے معاون بنیں، ہم اس کے مددگار بنے، اسے دنیاوی فکروں سے چھٹکارا ملے تاکہ وہ قرآن کی خدمت میں پوری یکسوئی کے ساتھ لگا رہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب صفیں باندھ دی جائیں گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا اعلان کر دیا جائے گا، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ نیک لوگوں سے، جنتیوں سے جہنمیوں کو الگ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ فرمایا اس وقت پھر جو قرآن کو پڑھنے والا ہوگا اور قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ میدان قیامت میں سامنے آئے گا اور اپنے خاندان میں سے، کن لوگوں میں سے؟ یہ خاندان کی تربیت فرمائی رسول پاک علیہ السلام نے، کیونکہ خاندان کے لوگ ہی وہ ہوتے ہیں جو کسی کو قرآن پر عمل کرنے نہیں دیتے۔ جو بچہ اگر مدرسے میں داخل ہو جائے پڑھنے کے لیے تو اس کو تانے مینے شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے فرمایا متنبہ کیا، فرمایا اپنے خاندان میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان میں سے اسے بتایا جائے گا کہ 10 بندے منتخب کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو سوچئے گا اگر قرآن کے قاری اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بچے کے ساتھ خاندان کا ہے، برادری کا ہے، آپ نے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہوگا، آپ نے اس کے لیے اچھا ماحول بنانے کی کوشش کی ہوگی، تو پھر روز قیامت وہ فراموش تو نہیں کرے گا نا، جب اس کو اختیار ملے گا کہ چن لو بندے، اتنے لوگ ہیں برادری کے، تیری برادری کے، جن پر جہنم واجب ہے، اپنے کرتوت اپنے اعمال کی بنیاد پر جہنمی ہیں، تم ان کو منتخب کر لو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو اس وقت آنکھیں اٹھا کر جب دیکھ رہے ہوں گے، منہ اٹھا کے کوئی ہمیں سہارا مل جائے جو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، تو وہاں یہ قرآن کا قاری اور قرآن کا عامل کام آئے گا۔ اس لیے عزیزو اس کو غنیمت سمجھیے، معاشرے کے اندر یہ قرآن پڑھنے والے لوگ اور قرآن پر عمل کرنے والے لوگ یہ تمہارے دنیا میں بھی برکت کا باعث ہیں اور آخرت میں بھی یہ تمہاری نجات کا باعث ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ کم از کم اپنا تعلق محبت ہی قائم رکھا کریں، جس سے قیامت کے دن یہ آپ کو جنت میں لے جانے والے تو بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں مختلف حصوں کے، ان میں ایک حدیث پاک کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرمایا بینما جبریل علیہ السلام قائد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے اور جبریل امین بھی آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آ کر جبریل امین بھی بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے مدینہ منورہ میں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے سر کے اوپر آسمانوں کی جانب سے ایک آواز سنی، ظاہر دونوں نے سنی، تو نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیا اے جبریل یہ آواز کیسی ہے؟ تو فرمایا، انہوں نے آگے سے جو بتایا تو رسول پاک علیہ السلام نے اس کی اپنی امت کو بشارت دی، فرمایا ھذا باب من السماء فتح اليوم لم یفتح قط الا اليوم، یہ ایک دروازہ آسمان سے کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، فنازل منہ ملک، آج اس میں سے ایک فرشتہ آیا ہے، فقال ھذا ملک نازل علی الارض لم ینزل قط الا اليوم، یہ آج ہی آیا، پہلے کبھی آسمانوں سے نہیں اترا، فسلم، اس نے آ کے سلام عرض کیا، فقال ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج آپ کو ایک خصوصی خوشخبری دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور وہ خوشخبری ہے کہ اللہ نے آپ کو 2 نور عطا کر دیے ہیں، وہ ایسے 2 نور ہیں جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فرمایا کون سے؟ عرض کیا حضور ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے۔ اچھا یہ تو ہے قرآن کی عظمت، یہ قرآن کی شان ہے، لیکن اس میں جو جملہ میں جلدی ایک پڑھ گیا ہوں اس پر آپ ذرا توجہ کیجئے
تو میری گفتگو اختتام کی طرف پہنچے، کیونکہ حضرت علامہ مولانا فیصل ندیم صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور ہم اکٹھے ہی پہنچے ہیں، تو اب ان کو بھی زیادہ انتظار کروانا اچھا نہیں اور آپ کو بھی زیادہ انتظار کروانا اچھا نہیں ہے، خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، نبی پاک علیہ السلام کا جو جملہ میں نے اس حدیث پاک کا جو جملہ میں نے بتایا ہے کہ آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں بیٹھے تھے اور آواز سنی آسمان کا دروازہ کھلنے کی۔ اگر آپ اس جملے کو دوبارہ سن لیں تو شاید ہو سکتا ہے سب کو بات تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے۔ بیٹھے تو ہیں زمین پر اور آواز کہاں کی سن رہے ہیں؟ پھر ایک بار بولیے، کہاں کی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے بات۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت تو آپ نے سن لی، لیکن جب تک قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کی شان نہ مانے تو میرا قرآن پڑھنا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے اسے کڑوے پھل کے ساتھ مشابہت دی ہے کہ قرآن کا قاری تو ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک اس حدیث پر ہی آج آپ غور کر لیں، زمین پہ بیٹھے ہیں رسول پاک علیہ السلام اور آواز کہاں کی سن رہے ہیں؟ آسمان زمین سے کتنی دور ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 500 سال بندہ سفر کرتا رہے تو جتنی مسافت طے کرے گا اتنی دور پہلا آسمان ہے۔ 500 سال سفر کرے، کتنا عرصہ؟ اب 500 سال کا سفر ہو تو وہ قریب ہوتا ہے یا دور؟ ایک لفظ ہے نا بولنے کے لیے، قریب ہے یا دور؟ بہت دور ہے۔ کتنی دور ہوگا آپ اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیں، کسی پرانے بابے سے پوچھئے گا، بزرگ وڈیرے سے، کہ جب لوگ پیدل سفر کر کے حج کرنے جایا کرتے تھے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، آج کل تو سہولتیں ہو گئی ہیں نا، 2-3 گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے تب بھی 6 مہینے آنے جانے میں لگ جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے، جو میں نے سنا ہے پرانے لوگوں سے، کہ 6 مہینے لگ جایا کرتے تھے حج کر کے آنے میں، تو اگر یہی صورت ہو تو 3 مہینے کا ایک جانب کا سفر بنتا ہے زیادہ سے زیادہ، حالانکہ وہاں بھی ٹائم لگتا تھا، لیکن آپ 3 مہینے کا پیدل سفر 3 مہینے میں یہاں سے ہندوستان سے لوگ مدینہ شریف پہنچتے تھے۔ آپ 6 مہینے بھی لگا لیں، سال بھی لگا لیں، پھر بھی 500 سال کہاں اور 1 سال کہاں۔ ایک بندہ یہاں سے پیدل جائے تو سفر کرے تو 1 سال میں بھی اگر پہنچے، حالانکہ کم میں پہنچ جاتا ہے، سال میں بھی آپ پہنچے، پھر بھی 500 سال تو زیادہ ہی ہے نا۔ تو یہاں سے مدینہ شریف کا فاصلہ تھوڑا ہے اور زمین سے آسمان کا فاصلہ، یہاں سے مدینہ شریف کا فاصلہ کم ہے اور زمین سے آسمان کا فاصلہ، اور حدیث تو یہ بتاتی ہے، صحیح حدیث صحیح مسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی آوازیں سنتے ہیں۔ اور یہ ایک حدیث پاک ہے۔ ایک دوسری حدیث علامہ ابن کثیر نے لکھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمان، فرشتے آسمان پر اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ایک بالشت کے برابر بھی جگہ نہیں ہے خالی آسمان پر کہ جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ رکوع کر رہا نہ ہو یا سجدہ نہ کر رہا ہو یا کوئی وہاں قیام نہ کر رہا ہو، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے ہیں۔ تو فرمایا جب اتنی کثرت سے فرشتے ہیں تو آسمان میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، اور وہ چڑچڑاہٹ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے انی لاسمع عطیت السماء، میں آسمان کے چڑچڑانے کی آواز کو بھی سن رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خطیب الاسلام حضرت مولانا فیصل ندیم کیلانی صاحب جناب تشریف لائے۔ تو یہ بات تو میں نے پہلے ہی بتا دی کہ میں آپ کے اور ان کے درمیان میں وہاں بیٹھے بیٹھے بھی زیادہ حائل دے لینا چاہتا تھا، اب تو یہاں آپ کے سامنے تشریف لے آئے، تو آپ تشریف رکھیے اور بس ایک بات صرف مجھے بتا دیجیے، اب تشریف رکھیے سارے احباب۔ آقا علیہ السلام زمین پہ بیٹھے آسمان کی آوازیں سنتے ہیں۔ یہ جملہ آپ دہرائیں، زمین پہ بیٹھے کہاں کی آوازیں سنتے ہیں؟ تو یہ نزدیک کی سنتے ہوئے یا دور کی؟ آسمان دور ہے نا، تو یہاں اگر
قرآن مجید کے فضائل کو آپ سنیں گے اور مانیں گے اور قرآن پاک کو پڑھنے کی عظمت کو سمجھیں گے تو یہ آپ خود بھی پڑھنے والے بن کر اپنی عظمتیں سمجھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ عظمت سمجھنے کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی عظمت کو بھی دل میں بٹھائیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ اور عمل۔ ماشاءاللہ یہ تو ذرا طرز دار پڑھو گے سواد آئے گا سارے پیش کرو دعوت۔